شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد. عنوان گفتگو آثار گناہ ہے. اس عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے. امام سجاد گناہوں کے آثار بیان فرما رہے ہیں. اس میں سے دوسرے نمبر پر وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ، وہ گناہ جن گناہ کی وجہ سے انسان پشیمان ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قتل النفس التي حرم اللہ تعالی. اگر کوئی انسان نفس محترمہ کو قتل کر دے تو یہ قتل باعث پشیمانی ہے. پشیمانی ہونے کے جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ قتل النفس، وہ نفس جس کو انسان قتل کر دے، جس کے قتل نہ کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے. التی حرم اللہ تعالی، جس کی مثال بھی امام خود بیان فرما رہے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ جیسا کہ فی قضیت قابیل حین قتل اخاہ حابیل وعجز عن دفنہ فاصبح من النادمین. کیسا مثال بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اس واقعے میں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کو جو ہے دفن کرنے سے عاجز رہا، اس کو معلوم نہیں تھا کیا کریں، تو اس وقت وہ نادم ہوا، یعنی پشیمان ہوا. فاصبح من النادمین. اس کے بعد پشیمانی کا جو باعث بننے والے گناہوں میں سے ایک وہ گناہ جس کے ساتھ پشیمانی ہے، باعث پشیمانی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ترک صلۃ القرابہ حتی یستغنوا. جو قرابت ہے، جو صلہ ارحام ہے، جو اپنے خیش و اقارب ہے، جو خونی رشتے ہیں، ان کو ترک کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، ان کا ہیلپ نہ کرنا، یہاں تک کہ وہ ضرورت مند ہوتے ہوئے ہم جو ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ بیچارہ جو فقیر تھا، جو انسان کا رشتہ دار ہے، جو خیش و اقارب ہے، جو صلہ ارحام ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اس کی ضرورت اور اس کی احتیاجات کو آپ پورا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی احتیاجات جو ہے اس کی ضرورت ختم ہو جائے. تو اگر ایسا کریں تو یہ بھی باعث پشیمانی ہے. وَتَرْكُ الصَّلَاةِ، امام فرماتے ہیں نماز کو ترک کرنا یہاں تک کہ اس نماز کی وقت ختم ہو جائے. اگر ایسا ہو وہ بھی باعث پشیمانی ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ترک الوصیہ، وصیت کو ترک کرنا. وصیت کو ترک کرنا یہ بھی باعث پشیمانی ہے. میں پھر اس بار بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت نہ کرنا یہ بھی باعث پشیمانی ہے. زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اگر حد نصاب تک اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، واجب ہے. امام فرماتے ہیں ترک زکوٰۃ بھی باعث پشیمانی ہے، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرے اور موت آ جائے، موت واقع ہو جائے اور موت کے آنے کے بعد اس کی زبان رک جائے. یعنی یہ کنایہ ہے کہ انسان اس وقت تک زکوٰۃ کو ترک کرتا ہے جب موت آ جاتا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باعث بنتی ہے کہ
پشیمانی کا. جب پشیمانی ہو جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ ہمیں ان گناہوں کی طرف توجہ کریں اور ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرے نمبر پر وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ النِّقَمَ، وہ گناہ جن گناہ کی وجہ سے، جن امور کو یا جن افعال کو انجام دینے سے کیا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی خشم کا باعث بنتا ہے، خدا کے غصے کا باعث بنتا ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے یا یوں کہوں. لیکن وہ غصہ جو میرے اور آپ کے جو غصے ہے وہ اور خدا کی ناراضگی کا زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی خدا کے خشم کا باعث بنتا ہے. وَالذُّنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ النِّقَمَ، وہ کیا ہے؟ عصیان العارف بالبغی، جانتے ہوئے گناہ کرنا. عالم گناہ کرے یا کوئی وہ افراد جو اس گناہ کی عقوبت کو، آثار کو جانتے ہیں، جانتے ہوئے کوئی گناہ کرے تو اس وقت کیا ہے؟ خدا ناراض ہو جاتا ہے. وَالتَّطَوُّلِ عَلِ النَّاسِ، اور لوگوں پہ تجاوز کرے، ان کے حریم کو توڑ دے، ان کی حرمت کو پائمال کرے. وَالْإِسْتِهْزَاءُ بِهِمْ، لوگوں کے مذاق اڑائے اور ان میں بیٹھ کر جو ہے ان کا مسخرہ کرے، مذاق کرے یا بیہودہ باتوں سے ان کی استہزاء کرے، توہین کرے. تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگارہ ہمیں امام سجاد کے بتائے ہوئے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد